اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منزل پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ آج کی ہماری کانفرنس کے مہمان خصوصی اور روح رواں استاد العلماء، سفیر امن، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس، محتمم جامعہ خیر المدارس ملتان، خطیب اسلام حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب دامت فیوزہم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، طلباء عزیز، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 24 ربیع الثانی سن 1445 ہجری، آج بتاریخ 27 ربیع الثانی سن 1445 ہجری، مطابق 10 نومبر سن 2023 بروز جمعۃ المبارک، ضلع چکوال کے اس مضافاتی علاقے میں
حاضری اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں برادر مکرم محترم جناب خرم شہزاد صاحب، اللہ تعالی ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں اور ان کے تجارت میں، رزق میں، اولاد میں، کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ جنہوں نے اس اجتماع کا نظم فرمایا، آپ کو اور مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، انہوں نے جس وقت یہاں مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو اس وقت بھی میری حاضری ہوئی تھی، اور اب اس مسجد کی تعمیر کی تکمیل کے بعد بھی حاضری ہوئی، اور دل سے انہوں نے یہ مسجد بنائی، خوبصورت بنائی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ مسجد نبوی کچی تھی، چھوٹی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑا بنایا اور خوبصورت بنایا۔ تو کسی نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد بدل دی۔ حضور علیہ السلام نے چھوٹی بنائی تھی، آپ نے بڑی کر دی۔ اتنی خوبصورت نہیں تھی، تم نے خوبصورت بنا دی، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کیا۔ حضور علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں جس طرح کا اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اسی طرح کا گھر اس کے لیے جنت میں بنائے گا۔ تو میں نے اس لیے اس کو بڑا کیا تاکہ جنت میں مجھے بڑا گھر ملے، میں نے اس لیے اس کو خوبصورت کیا تاکہ مجھے جنت میں خوبصورت مکان ملے۔ کیونکہ ایک حدیث میں تو الفاظ یہ ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مگر ایک روایت اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ بیتا فی الجنہ، جیسی مسجد بنائے گا اللہ ویسا اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ تو اس لیے میں نے خوبصورت اس کو بنایا، بڑا بنایا، تاکہ میرا جنت میں گھر بڑا ہو اور جنت میں میرا گھر محل خوبصورت ہو۔ مسجد سب سے پہلے بنی ہے، باقی ساری کائنات اور دنیا اللہ نے بعد میں بنائی۔ قرآن کریم میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلے اللہ نے مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنایا، اور باقی ساری دنیا بعد میں بنی۔ یہ پیغام تھا کہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ اس لیے پہلے بنایا کہ باقی ساری دنیا کی آبادی بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے ہے، خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ اگر اللہ نے بیت اللہ نہ بنانا ہوتا تو اللہ دنیا بھی نہ بناتا۔ دنیا کے بننے اور آبادی کا ذریعہ اللہ نے بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو بنایا۔ اس لیے سب سے پہلا گھر جو بنا ہے وہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنا ہے۔ اس لیے بیت اللہ کا ایک نام بیت عتیق بھی ہے، اس کو خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، بیت اللہ بھی کہتے ہیں، بیت عتیق بھی کہتے ہیں۔ اور عتیق کا معنی عربی زبان میں قدیم، پرانا،
جو سب سے پہلے بنا وہ سب سے پرانا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بیت اللہ جب سب سے پہلے بنا تو دنیا میں سب سے پرانا گھر کون سا ہوگا؟ خانہ کعبہ جو سب سے پہلے بنا ہوگا۔ آپ کے اس علاقے میں جو عمارت سب سے زیادہ پہلے بنی ہوگی وہ سب سے پرانی ہوگی۔ تو بیت اللہ کا ایک نام بیت عتیق بھی ہے، یعنی سب سے پرانا۔ اور اس بیت اللہ کی سب سے پہلے تعمیر کس نے کی ہے؟ فرشتوں نے اور ملائکہ نے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا ہے فرشتوں نے۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کی ہے باپ اور بیٹے نے، اور وہ باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام مستری بنے، اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر کو رکھ رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پکڑا رہے ہیں۔ یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اور اس طرح پر کی ہے کہ پھر بیت اللہ کی تعمیر کی شہرت جو ہوئی ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے نام سے ہوئی ہے۔ فرشتوں نے بنایا تھا، کوئی نہیں جانتا۔ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پوری دنیا جو جانتی ہے وہ یہ جانتی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے انہی کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تعمیر کا انداز، ان کی تعمیر کے لیے قربانی، اور ان کا تعمیر کے لیے اخلاص اتنا عظیم الشان تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا، اور بیت اللہ کی تعمیر اور بنا انہی کی طرف منسوب ہوئی۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی تعمیر قریش مکہ نے کی، مکۃ المکرمہ کے کافروں نے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جوانی کا زمانہ تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ کتنی عمر تھی سرکار دو عالم وسلم کی؟ 35 سال۔ ابھی حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا جب مکہ کے کافروں نے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن آپس میں طے کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حلال پیسہ لگانا ہے، حرام کا نہیں لگانا، حلال کمائی لگانی ہے۔ گویا کافر بھی بیت اللہ کی عظمت اپنے دل میں رکھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حرام کی آمدنی نہیں لگانی۔ پیسے ختم ہو گئے، بیت اللہ کی تعمیر مکمل نہ ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں خانہ کعبہ کی 4 دیواریں، یوں سمجھ لیں جیسے ایک یہ دیوار، ایک یہ دیوار، ایک یہ دیوار، ایک یہ دیوار۔ مگر یہ جو دیوار ہے اس دیوار نے ذرا پیچھے بننا تھا، اور اس دیوار نے آگے تک جانا تھا، اس دیوار نے بھی آگے تک جانا تھا، اور وہاں سے آگے بیت اللہ کی دیوار بننی تھی۔ پیسے ختم ہو گئے، یہ دیوار یہاں تک پہنچی، آگے پیسے نہیں ہیں۔ وہ دیوار وہاں تک پہنچی، پیسے ختم ہو گئے، یہ دیوار بھی آگے جانی تھی، یہ دیوار بھی آگے جانی تھی۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو یہیں پر انہوں نے دیوار ختم کی، اور آگے ایک تھوڑی سی چھوٹی سی دیوار کر دی جس کو حتیم کہتے ہیں، اور اس کے اندر کا جو حصہ ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ وہ اس خانہ کعبہ کے باہر رہ گیا لیکن ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ۔ اور میں کہتا ہوں یہ بھی میرے رب کا نظام تھا، اس لیے کہ بیت اللہ کو تو تالا لگ جانا تھا، وہاں تو صدر اور وزیر اعظم اور بادشاہوں کو جانا تھا، اور غریب آدمی
بیچارہ یہ حسرت لے کر جاتا کہ میں نے مسجد حرام میں تو نماز پڑھی ہے، خانہ کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑھی۔ اللہ نے کچھ حصہ باہر رکھوا دیا تاکہ غریب بھی وہاں نماز پڑھ کر کہہ سکے کہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اس لیے اللہ نے وہ حتیم، اللہ آپ کو لے جائے، بار بار لے جائے، آمین کہو۔ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں جب طواف ہوتا ہے تو وہ اندر حتیم کے اندر نہیں، اوپر سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ طواف پورے کعبے کا کرنا ہے اور وہ حصہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، وہ کعبے کے اندر داخل ہے۔ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ باہر رہ گیا۔ مکہ کے کافروں کے بعد پھر جب مکہ فتح ہوا، یہ جب مکہ کے کافروں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس میں انہوں نے 3 تبدیلیاں کی۔ ایک تبدیلی یہ کی کہ خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف تھا، ایک مغرب کی طرف تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک دروازہ بند کر دیا، ایک دروازہ رکھا۔ جو اس وقت خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کے بالمقابل ایک دروازہ اور تھا، ادھر سے لوگ داخل ہوتے تھے، آگے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ مثال جیسے یہاں ایک دروازہ ہو، ایک دروازہ سامنے ہو، تو بیت اللہ کے 2 دروازے تھے آمنے سامنے۔ موجودہ دروازے کے سامنے ایک دروازہ تھا، انہوں نے وہ دروازہ بند کر دیا، یہ دروازہ کھلا رکھا، 2 کی بجائے ایک دروازہ کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک تبدیلی یہ کر دی۔ دوسری تبدیلی انہوں نے یہ کر دی کہ یہ بیت اللہ کا دروازہ نیچے تھا، زمین سے تھوڑا اونچے تھا، انہوں نے بہت اونچا کر دیا تاکہ ہم جس کو چاہیں گے اندر داخل کریں گے، جس کو نہیں چاہیں گے داخل نہیں کریں گے۔ دروازہ نیچے ہوگا، ہر ایک اندر داخل ہو جائے گا۔ اپنے برقرار رکھنے کے لیے اختیار انہوں نے دروازے کو اونچا کر دیا۔ یہ دوسری تبدیلی کی۔ اور تیسری تبدیلی یہ کی کہ چندہ ختم ہو گیا، وہ حتیم کا حصہ باہر نکال دیا۔ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا، حضور علیہ السلام کا کنٹرول مکے پر ہوا۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس مکہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کروں اور پھر اس کے پرانی حالت پر لے آؤں۔ جو بنیادیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنائی تھی، انہی بنیادوں پر میں خانہ کعبہ کو دوبارہ بناؤں۔ یہ دیوار آگے تک، اس کی آگے بنیاد ہے، اس دیوار کو آگے لے جاؤں۔ وہ دیوار اس کی بنیاد آگے تک ہے، اس کو آگے لے جاؤں، اور جو ادھر والی دیوار ہے اس کو توڑ کر آگے یہ دیوار کی جہاں بنیاد ہے وہاں لے جاؤں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر کروں، اور پھر 2 دروازے ہوں، پھر دروازہ نیچے ہو۔ لیکن فرمایا میں ایسا کروں گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نئے نئے مکے کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، یہ کہیں گے دیکھو اپنا نام بنانے کے لیے بیت اللہ گرا دیا، خانہ کعبہ گرا دیا، کہیں فتنہ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ ابھی اسلام میں پکے نہیں ہوئے، یہ نئے نئے مسلمان ہیں، اور انہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے خانہ کعبہ کو اسی طرح دیکھا ہے۔ تو میں جب بیت اللہ میں تبدیلی کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی زبانوں پر کوئی اعتراض کا جملہ آ جائے، ان کا ایمان ختم نہ ہو جائے۔ نبی کے فیصلے پر اعتراض یہ ایمان سے نکال دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس ڈر سے کہ فتنہ نہ پیدا ہو جائے، آپ نے بیت اللہ کو ویسے ہی رہنے دیا جیسے مکہ کے قریش نے بنایا تھا۔ اس سے علماء نے ایک نتیجہ نکالا کہ کوشش کیا کرو کوئی ایسی بات زبان سے نہ کہو اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے امت میں فتنہ اور فساد پیدا ہو۔ جہاں یہ خطرہ پیدا ہو کہ لوگوں کے اندر کہیں فرقہ بندی نہ ہو جائے، گروہ نہ بن جائے اور کوئی فتنہ نہ آ جائے،
تو پھر حضور علیہ السلام کا مبارک عمل سامنے رکھو کہ رسول اللہ نے بیت اللہ جیسی چیز کی تعمیر دوبارہ نہیں کی، اپنی خواہش کو روک دیا صرف اس لیے کہ امت میں اتحاد اور اتفاق برقرار رہے، کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ فتنہ اتنی بری چیز ہے۔ قریش مکہ کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت مکہ المکرمہ میں قائم تھی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی خواہش اور تمنا پوری کرنے کی خاطر پھر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور انہوں نے پھر 2 دروازے بنا دیے، دروازہ نیچے کر دیا، بعض کہتے ہیں نہیں اوپر ہی رکھا، اور حتیم کو بیت اللہ کا حصہ بنایا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں نظر آ گئیں، حج کا زمانہ تھا، انتظار کیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نیچے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادیں موجود ہیں۔ لیکن اس کے بعد حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جب حکمران بنا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کر دیا، تو اس کے بعد مکے پر اس کا کنٹرول ہوا۔ اس نے مخالفت میں آ کر، کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخالفت تھی، اس نے کہا ہم کیوں وہ برقرار رکھے، لوگ ان کو یاد کریں گے کہ یہ بنایا ہوا عبداللہ بن زبیر کا ہے، ہم کیوں ان کی یادگار کو برقرار رکھیں۔ اس نے پھر دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر ایک دروازہ ختم کر دیا 2 دروازوں کی بجائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دروازہ اونچا ہی رکھا اور حتیم کو باہر کر دیا، اور پھر دوبارہ وہی حصہ بیت اللہ سے نکال دیا گیا۔ آج تک جو بیت اللہ نظر آ رہا ہے یہ حجاج بن یوسف کا تعمیر کردہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو بیت اللہ کی تاریخ ذرا بتایا۔ سب سے پہلے بیت اللہ بنا، اس حوالے سے عرض کر دیا۔ خانہ کعبہ کے بعد پھر مسجد اقصی بنی۔ سب سے پہلے اللہ نے مسجد حرام بیت اللہ کو بنوایا، پھر بیت المقدس کو۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس بیت اللہ کی تعمیر کے کتنے عرصے کے بعد بنا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کے بعد۔ بیت اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر میں کتنا وقفہ ہے؟ بولو 40 سال۔ بیت اللہ 40 سال پہلے بنا، بیت المقدس 40 سال بعد بنا۔ مسجد حرام میں اور مسجد اقصی میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کنہوں نے کی؟ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب اسرائیل ہے۔ یہ اسرائیل ایک نبی اور پیغمبر کا لقب ہے، ان کا نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب بھی تھا، ان کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اسرا کا معنی ہے بندہ، اور ایل کا معنی ہے اس زبان میں، وہ سریانی یا عبرانی زبان تھی، ان کے اندر اس کا معنی ہے اللہ۔ تو گویا اسرائیل کا معنی ہے ہماری زبان کے اعتبار سے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور جتنی پھر آگے اولاد چلی گئے، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد چلی، تو اس کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن میں آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہوگا یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اولاد یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام جو ہے یہ بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ گویا یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، ان کے ابا بھی نبی ہیں، ان کے دادا بھی نبی ہیں، خود بھی نبی، والد بھی نبی اور دادا بھی نبی۔ والد ان کے اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے والد کے والد یعنی دادا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی۔
یہ نبیوں کا خاندان ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 12 بیٹے تھے، ماشاءاللہ، پوری 1 درجن۔ بیٹی کوئی نہیں تھی، تمام بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور تمام بیٹوں کی آگے اولاد اور نسل چلی، اور ان 12 سے آگے 12 قبیلے بن گئے، 12 خاندان بن گئے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے، 12 قبیلے بن گئے، خاندان بن گئے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی جو اولاد آگے ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام تھا، جو بڑے خوبصورت تھے، اور یہ نسب کے اعتبار سے یہ بھی اتنے اعلیٰ اور مقام کے اعتبار سے اتنے بلند و بالا ہیں، خود بھی نبی ہیں، ان کے والد بھی نبی ہیں، ان کے دادا بھی نبی ہیں، ان کے پردادا بھی نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نبی، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام نبی۔ تو سب سے پہلے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام سے پہلے بھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق کہ آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد پھر تعمیر کی، کیونکہ بیت المقدس چھوٹا نظر آیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور داؤد علیہ السلام کے بعد پھر بیت المقدس کی تعمیر کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت اور بادشاہت عطا کی تھی جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اقتدار اور ان کا اختیار، ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، حیوانات پر بھی تھی، زمین پر بھی تھی، فضا پر بھی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو بیت المقدس کی تعمیر اس طرح کرائی کہ خود بیٹھے ہیں اور جنات تعمیر کر رہے ہیں، بڑی شاہانہ انداز میں انہوں نے جنوں سے بیت المقدس کی تعمیر کروائی۔ جس طرح بیت اللہ کی تعمیر منسوب ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور شہرت ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، بیت المقدس کی تعمیر منسوب ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور مشہور ہوئے سلیمان علیہ السلام۔ یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر کا میں نے پس منظر آپ کو، مسجد اقصی کو مسجد اقصی کیوں کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھو۔ اقصی کا معنی ہے بعید، دور۔ یہ کیونکہ مکہ المکرمہ سے بیت اللہ سے کافی دور ہے۔ جب لوگ سفر کرتے تھے اس زمانے میں اونٹوں وغیرہ پر، تو 40 دن لگتے تھے مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بہت دور تھی بیت اللہ سے، اس لیے اس کا نام ہوا مسجد اقصی، بہت دور والی مسجد، یعنی بیت اللہ سے دور مسجد۔ یہ مسجد اقصی جو ہے، اس کی پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کی، میں نے آپ کو بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو یہودی ہیں یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ان کا نام بنی اسرائیل بھی آتا ہے، یہودی بھی آتا ہے، اور نصارہ بھی اسی اولاد میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 4000 نبی اور پیغمبر آئے ہیں۔ کتنے؟ 4000 نبی اور پیغمبر آئے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ نبیوں کا خاندان ہے۔ پیغمبر سب سے زیادہ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے نبیوں میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی بن کر آئے تھے۔ قرآن میں آتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو گویا یہودی اور عیسائی یہ دونوں قومیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہ بنی اسرائیل میں داخل ہیں۔
ایک یہودی کے نام سے مشہور ہو گئے، ایک نصارہ اور عیسائیوں کے نام سے مشہور ہو گئے، ہیں دونوں ایک ہی اوپر کی لڑی سے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کتنے نبی آئے؟ اب ذرا یہاں رک کر سمجھ لو، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل علیہم السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یعقوب علیہ السلام اور آگے نبیوں کی لائن لگ گئی، 4000 نبی آئے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہی آیا جو آمنہ کا لال ہے، جو تاجدار مدینہ ہے، مگر وہ تمام نبیوں سے آگے نکل گئے۔ مشہور آسمانی کتابیں 3، تورات، انجیل، زبور، یہ بنی اسرائیل کے نبیوں پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں، اور جتنے صحیفے آئے وہ ان نبیوں پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں، مگر حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں آنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے ایک ہی کتاب اتری جس کا نام قرآن کریم ہے۔ جس طرح یہ نبی تمام نبیوں سے آگے بڑھ گئے، قرآن تمام کتابوں سے آگے بڑھ گئے۔ کمزور ہے وہ تمام کتابوں سے اعلیٰ، وہ تمام نبیوں سے اعلیٰ۔ بنی اسرائیل بڑی اہم قوم تھی، بڑی ذہین، تیز تھی، چالاک بھی تھی، اور ان کے مزاج میں جو ایمان نہیں لائے ان کے اندر یہ بات نمایاں ہوتی رہی، شرارت بھی تھی، سازش بھی تھی، انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور بعض جگہ پر آتا ہے کہ ایک دن میں ان یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے 48 پیغمبروں کو قتل کیا، 48 نبیوں کو قتل کیا۔ یہ انبیاء کے قاتل بھی ہیں۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلے تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی، میں نے ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے اتنی عظیم الشان یہ اس کو بھی عظمت عطا کی کہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے علاقے کو برکت والا بنایا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ قرآن میں ایک نہیں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے اس علاقے کو بہت برکت والا بنایا، سرسبز و شاداب بنایا۔ وقت نہیں کہ میں وہ تمام آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مِنَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو برکت والا بنایا۔ تو جب ارد گرد کا علاقہ برکت والا ہے تو مسجد اقصیٰ خود کتنی برکت والی ہوگی۔ یہ سرزمین انبیاء ہے۔ اس زمانے میں اس کو شام کہا جاتا تھا۔ اس زمانے کا شام بہت بڑا تھا۔ یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شام تھا، یہ طلبہ حدیثوں میں، کتابوں میں جو شام کا پڑھیں گے، حضور نے شام کے سفر بھی کیے ہیں۔ وہ آج کے زمانے کا جو شام چھوٹا سا یہ نہیں، بلکہ اس زمانے میں شام بہت بڑا علاقہ تھا۔ پھر اس شام سے کئی ملک بن گئے۔ یہ فلسطین یہ شام میں سے نکلا ہے، اردن یہ شام میں سے نکلا ہے، اور کئی سارے علاقے اس شام میں سے نکلے ہیں۔ جیسے ہندوستان بہت بڑا تھا، اس میں سے پاکستان نکلا، اس میں سے بنگلہ دیش نکلا۔ اب ہندوستان چھوٹا ہو گیا پہلے کے مقابلے میں۔ تو اس زمانے کا شام، یہ شام سرزمین انبیاء ہے، یہ برکت والا علاقہ ہے۔ یہاں زیتون ہے، یہاں پر سبزہ ہے، یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ زیادہ تر نبی اور پیغمبر اللہ نے شام میں اور فلسطین میں ان علاقوں میں بھیجے۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج کرایا، حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ میں
حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے۔ حضرت ام ہانی یہ بہن ہے حضرت علی بن ابی طالب کی۔ حضور علیہ السلام ان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، ساتھ میکائیل علیہ السلام تھے، فرشتوں کی ایک جماعت تھی، آ کر حضور علیہ السلام کو جگایا اور حضور کو جگا کر بیت اللہ میں لے آئے، خانہ کعبہ میں لے آئے، اسی حتیم میں آ کر لٹایا اور لٹا کر حضور کا سینہ چاک کیا، آپ کا سینہ مبارک شک کیا، آپ کا آپریشن کیا، آپ کے دل مبارک کو نکالا، اس پلیٹ اور برتن میں رکھا جو جنت سے لے کر آئے تھے، اور آپ کے سینے کو چاک کیا ان اوزاروں سے جو جنت سے لے کر آئے تھے، اور پھر زمزم کے کنویں سے پانی لے کر حضور علیہ السلام کے دل مبارک کو دھویا۔ علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے، حوض کوثر کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ نبی کا دل بھی اعلیٰ، اس کو دھونا تھا اعلیٰ پانی کے ساتھ۔ اگر جنت کا پانی اعلیٰ ہوتا، جیسے پلیٹ وہاں سے لائے، باقی اوزار وہاں سے لائے، تو پانی بھی جبرائیل علیہ السلام وہاں سے لے آتے، پانی وہاں سے نہیں لے کر آئے، پانی یہاں زمزم کے کنویں کا لیا۔ کیوں؟ پانی یہ اعلیٰ تھا، اعلیٰ پانی سے اعلیٰ پیغمبر کا دل دھویا۔ زمزم کا پانی پی کر جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے براق سواری لائی گئی، براق برق سے بجلی، کیا بجلی میں تیزی ہوگی جو اس جانور میں تیزی تھی، جہاں اس کی نگاہ پڑتی اس کا قدم ہوتا۔ حضور کو سوار کرایا اور بیت اللہ سے بیت المقدس لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور پیغمبروں کو جمع کیا۔ 1,23,999 نبیوں پیغمبروں کو جمع کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کی روحوں کو جسم مثالی میں جمع کیا، اور بعض کہتے ہیں نہیں، ان کے اپنے حقیقی جسموں اور روحوں کے ساتھ اللہ نے ان کو جمع کیا، اور اللہ قادر ہیں۔ تمام نبی اور پیغمبر موجود ہیں، جاتے ہوئے یا آتے ہوئے۔ نماز فجر کا وقت تھا، اب سب انتظار میں نماز کون پڑھائے۔ فرشتوں کے سردار بھی موجود ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام بھی موجود ہیں، فرشتوں کی جماعت ہے۔ نبی اور پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو حضور سے پہلے آئے وہ بھی موجود، حضور بھی موجود ہیں، اور ہر نبی اپنے زمانے کا امام ہے، اپنی امت کا اور اپنی قوم کا امام ہے۔ اتنے اماموں میں کون امام بنے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر حضور کو آگے کیا اور مصلی پر کھڑا کیا۔ دنیا کو اللہ نے بتانا تھا کہ یہ تمام نبی اور پیغمبر امام ہیں، مگر جو آگے نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں یہ ان اماموں کے بھی امام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی امت کا نبی ہے۔ جو آگے مصلی پر ہیں یہ نبیوں کے بھی نبی اور پیغمبروں کے بھی پیغمبر، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں پیغمبروں کو نماز پڑھائی، حضور نے امامت کرائی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مکے سے سیدھا آسمانوں پر حضور کو کیوں نہیں لے گیا؟ پہلے بیت المقدس، مکہ سے ملک شام، مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ ایسا کیوں ہوا؟ مکے سے ڈائریکٹ آسمان پر کیوں نہیں لے گیا؟ بولو، بتاؤ، تم بھی تو مولوی ہو، تم بھی تو جانتے ہوگے کیا حکمت ہے۔ اللہ کی حکمتیں اللہ جانتے ہیں، مگر ہمیں جو اپنے مطالعے سے یا علماء کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ نبی صرف بیت اللہ کا امام نہیں ہے، یہ بیت المقدس کا بھی امام ہے۔ یہ صرف مسجد حرام کے امام نہیں ہے، یہ مسجد اقصی کے بھی امام ہیں۔ یہ صرف بیت اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ بیت المقدس کے بھی نبی ہیں۔ یہ دونوں قبلوں کے نبی ہیں، اور آج کے بعد مسجد اقصی بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کے پاس چلی جائے گی۔
آج یہ مسلح اب بنی اسرائیل کے پاس نہیں رہے گا، یہ اب اولاد اسماعیل علیہ السلام کے سپرد ہوگا۔ اس لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کو وہاں، حضور نے فرمایا انا نبی القبلتین، میں دونوں قبلوں کا نبی اور پیغمبر۔ چنانچہ اسلام میں شروع زمانے میں بیت اللہ بعد میں قبلہ بنا، بیت المقدس کی طرح نمازیں پڑھی گئیں۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 16-17 مہینے تک حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس سے پہلے، ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، مگر حضور کی تمنا یہ تھی کہ ہمارا نماز کا قبلہ، عبادت کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو جائے۔ اس لیے کہ حضور پیدا مکے میں ہوئے تھے، بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور تھے، تو حضور چاہتے تھے بیت اللہ قبلہ بن جائے۔ اللہ نے قبلہ بدل دیا، مگر شروع میں ادھر نمازیں ہوتی رہیں، اور حضور جب مکے میں بھی نماز پڑھاتے تھے تو روایتوں میں آتا ہے، بخاری میں بھی اس کی باب کی تشریح میں شراح نے لکھا ہے، حضور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہو جائے، بیت المقدس بھی ہو جائے، دونوں قبلوں کی طرف رخ ہو جائے۔ حضور کھڑے ہوتے تھے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا، غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ اس جانب میں بیت المقدس بھی تھا، تو حضور دونوں قبلوں کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ مگر مدینے میں جا کر یہ ممکن نہیں تھا، تو وہاں 16-17 مہینے، 1.5 سال تک تقریباً حضور نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، پھر اللہ نے قبلہ بدل دیا اور بیت اللہ کو بنایا۔ تو مسجد اقصی پر اب مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ میں نے ساری تفصیل اس لیے بتائی کہ اب مسلمانوں کا حق ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا، بولو سارے بولو، کیوں؟ ہمارے نبی نے وہاں نماز پڑھائی، ہمارے پیغمبر نے وہاں نماز پڑھائی، اور اس بیت المقدس کا مصلی حضور کے حوالے کسی نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو حضور کے امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المقدس کی بھی حفاظت کریں، وہ مسجد اقصی کی بھی حفاظت کریں۔ اس لیے آج مسلمانوں کے دلوں میں جس طرح بیت اللہ کی محبت ہے، خانہ کعبہ کی عظمت ہے، خانہ کعبہ کا احترام ہے، اسی طرح مسلمانوں کے دلوں میں بیت المقدس اور مسجد اقصی سے بھی محبت ہے، عظمت ہے، عزت ہے، احترام ہے۔ آج بھی اگر موقع ملے تو ہر ایک چاہے گا میں بیت المقدس دیکھ کر آؤں، مسجد اقصی دیکھ کر آؤں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تمام نبیوں اور پیغمبروں کی امامت کی ہے۔ حضور معراج پر یہاں سے آسمانوں پر لے کر گئے ہیں، مکے سے اللہ تعالیٰ حضور کو آگے نہیں لے کر گئے۔ اور یہ پھر حضرت عمر بن خطاب، غیر مسلموں کا قبضہ تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ صحابی جن کو حضور نے زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے فاتح ہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ بیت المقدس کے اوپر بھی مسلمانوں کا قبضہ کرواؤ اور وہاں بھی اسلام کا جھنڈا لہراؤ۔ یہ گئے تو عیسائیوں کا قبضہ تھا، عیسائیوں کے پادری مذہبی پیشوا نے کہا اپنے امیر المومنین عمر بن خطاب کو بلا لو، ہماری کتاب انجیل میں بیت المقدس فتح کرنے والے کا حلیہ لکھا ہے، اگر اس کی شکل و صورت حلیہ وہی ہوا بغیر لڑائی کے چابیاں تمہیں دے دیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خط لکھا مدینہ منورہ میں، حضرت عمر رضی اللہ مشورہ کیا، واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، بات کو مکمل کرنا ہے، حضرت عمر چل پڑے، گئے کس پر؟ اونٹ پر، اور وہ بھی اس طرح کہ کبھی غلام اوپر بیٹھتا، حضرت عمر نیچے چلتے رسی پکڑ کر، کبھی حضرت عمر اوپر بیٹھتے، غلام نیچے چلتا، باری باری، ایک سواری تھی، سوار دو تھے، باری باری سوار ہوتے۔ جب ذرا قریب پہنچے تو صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ اونٹ کی بجائے گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔
اس زمانے کا ہوائی جہاز گھوڑا تھا. اس زمانے کا، اس میں لینڈ کروزر تو ہوتی نہیں تھی، کاریں تو ہوتی نہیں تھی. اس زمانے کی سواری گھوڑا تھا، اونٹ تھا. مگر اونٹ کو سمجھ لو سائیکل اور گھوڑے کو سمجھ لو اس زمانے کا ہوائی جہاز. تو صحابہ نے کہا امیر المومنین اونٹ کی بجائے گھوڑے پر بیٹھ جائیں تاکہ دشمن جب دیکھیں تو آپ کا روب پڑ جائے. اور آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں پھٹے ہوئے ہیں، چمڑے کے آپ نے ٹاکیاں لگائی ہوئی ہیں، پیبند لگائے ہوئے ہیں، اس کو اتار کر ذرا اچھا لباس پہن لیں تاکہ دشمن پر روب پیدا ہو. آپ کے دورے کا مقصد بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. اس لباس سے کوئی روب نہیں ہوگا. اونٹ پر آپ بیٹھیں گے کوئی روب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بھائیوں یہ دل کی تختی پر لکھو، سونے کے پانی ہو تو اس سے لکھو. کیا پیارا جملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا. ہمارے لیے بہت بڑا سبق اور پیغام ہے. جواب میں فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. طلبہ اس کو یاد کر لیں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے عزت کپڑوں سے نہیں، لباسوں سے نہیں، سواریوں سے نہیں، اللہ نے ہمیں مال اور دولت سے عزت نہیں دی. اللہ نے تو ہمیں عزت دنیا میں دی ہے، اسلام کی وجہ سے دی. کیا پیارا جملہ فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ساتھ عزت عطا کی. ہماری عزت پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی اگر اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے تو دشمن پر کب کبھی طاری ہو جائے گی. اور اگر اسلام پر عمل نہیں ہوگا تو پھر ہمارا کوئی روب نہیں ہوگا. آج دنیا میں بتاؤ کتنے مسلمان ہیں؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں، مگر کافروں پر ان کا روب ہے یا کافروں کا ہم پر روب ہے؟ کیوں آج مسلمانوں کی اکثریت نے اسلام پر عمل نہیں کر رہی؟ میں اسی میں جاؤں گا. اسی لباس میں گئے، اسی طرح گئے. جب قریب پہنچے بڑا مجمع تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استقبال کرنے کے لیے، اور استقبال کے منظر کو دیکھنے کے لیے غیر مسلم بھی آئے ہوئے تھے. تو ایک مسلمان کے پاس کھڑے ہوئے غیر مسلم عیسائی نے پوچھا تمہارا عمر وہی ہے؟ وہ جو سامنے اونٹ آیا ہے، اس اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس مسلمان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا ہمارا امیر المومنین عمر بن خطاب وہ نہیں ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر تو ان کا غلام بیٹھا ہے. ہمارا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جو اونٹ کی رسی پکڑ کر آگے پیدل چلے آ رہے ہیں. وہ پادری انجیل لے آیا. اب انجیل کو کھول کر پڑھ رہا ہے. کبھی انجیل پڑھتا ہے، کبھی عمر کے چہرے کو پڑھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے. بالآخر کتاب بند کر کے کہتا ہے عمر بن خطاب یہ بیت المقدس کی چابیاں لے لو. یہ واقعہ سن 15 ہجری کا ہے. حضور علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی 10 سال بعد حضور دنیا سے چلے گئے. یہ سن 15 ہجری کا واقعہ ہے. اس نے چابیاں عمر بن خطاب کے حوالے کری اور کہا ہماری کتاب انجیل میں بیت المقدس کو فتح کرنے والے کا جو حلیہ لکھا ہے، جو شکل لکھی ہے وہ تمہاری ہے. میں چابیاں تمہارے حوالے کرتا ہوں. یہ مسلمانوں کے پاس رہا. پھر درمیان میں اس پر بعض اوقات قبضے ہوئے. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا. یہ بیت المقدس مسلمانوں کا ہے. یہ مسجد اقصی حضور کی امت کا ہے. اس پر حق مسلمانوں کا ہے. 1947 میں پاکستان بنا. سازش کے ذریعے 1948 میں مسلمانوں کی زمین پر فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل بنایا گیا. اور اس وقت میں پاکستان کے بانی قائد اعظم نے کہا تھا اسرائیل حرامی بچہ ہے، ناجائز بچہ ہے. اب اسرائیل سے مراد ہم جب بولتے ہیں یعقوب علیہ السلام نہیں ہے، یہ تو نبی پیغمبر ہمارے لیے احترام کی جگہ ایمان کا مرکز. اب مراد اسرائیل ملک ہے. اب یہ ان یہودیوں کی ایک نام بن گیا، اس ملک کا نام بن گیا. مراد ملک کا نام ہے. یہ حرامی بچہ ہے، ناجائز بچہ ہے جو مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا. وقت نہیں، خلافت عثمانیہ استنبول میں تھی. یہودیوں نے بڑی کوشش کی
کہ ہمیں آنے جانے کی اجازت مل جائے، یہاں ان کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ عثمانی خلافت کا جو آخری خلیفہ تھا سلطان عبدالحمید، اس کو پیشکش کی کہ ہم تمہیں جتنا سونا مانگو، گولڈ مانگو، ہم دینے کو تیار ہیں، ہمیں آنے جانے کی اجازت دے دو۔ ان کا میں نہیں اجازت دے دو، یہاں زمین لینے کی اجازت دے دو، اجازت نہیں دی۔ چنانچہ انہوں نے اس کے خلاف سازش کی، اور خلافت عثمانیہ جب ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے وہاں آنا جانا شروع کر دیا، زمینیں لینا شروع کر دی مکان کے لیے، آہستہ آہستہ وہاں قبضہ کر لیا اور اسرائیل بنا۔ یہ مسلمانوں کی زمین پر بنا، یہ عربوں کی زمین ہے، یہ ان اسرائیلیوں یہودیوں کی زمین نہیں ہے۔ اور 75 سال سے وہاں کا مسلمان، وہاں کا فلسطینی اپنی آزادی کے لیے محنت اور جنگ کر رہا ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کر رہے مسلمان، وہ تو اپنا حق لینا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے، آپ کے گاؤں پر قبضہ کر لے، آپ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ افغانستان پر روس نے قبضہ کیا تھا، تو بتاؤ افغانستان کے مجاہدین نے روس کے خلاف جنگ کی کہ نہیں کی؟ آج آپ کشمیر پر ہندوستان سے آپ کا مارکا رہتا ہے، کیوں؟ آپ کے کشمیر پر ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا، وہ مقبوضہ کشمیر۔ آپ پوچھیں خرم صاحب سے، برطانیہ اور آئرلینڈ کی لڑائی رہی ہے کہ نہیں رہی؟ جہاں جہاں برطانیہ نے قبضے کیے تھے وہاں پر برطانیہ کے خلاف جدوجہد۔ آپ کے ہندوستان پر برطانیہ نے آ کر قبضہ کیا تھا، تو آپ کے بزرگوں نے اور اکابر نے آزادی کی جنگ لڑی تھی کہ نہیں لڑی تھی؟ شیخ الہند مالٹا کی جیل میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ اس زمانے کا گاندھی جو ہے وہ آزادی کی تحریک کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ وہ آزادی کی جنگ تھی، وہ دہشت گردی نہیں تھی۔ اگر ہندوستان پر برطانیہ قبضہ کرے اور ہندوستان کے انسان اور مسلمان باشندے اپنی آزادی کی جدوجہد کریں، اس کو دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا۔ فلسطینی مجاہد اپنے فلسطین کے قبضے کو چھڑانے کے لیے اگر جدوجہد کرتا ہے، اس کو دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کے بستی اور گاؤں اور چکوال پر نعوذ باللہ کوئی قبضہ کرے گا، وہ دہشت گرد ظالم ہوگا۔ آپ قبضہ چھڑانے کے لیے جو جدوجہد اور قربانیاں دیں گے، آپ دہشت گرد نہیں، آپ تو مظلوم ہوں گے۔ اس لیے فلسطینی مجاہدین 75 سال سے جانوں کا اور خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اپنی زمین کو ناجائز قبضہ ختم کرانے کے لیے، اور مسجد اقصی اور بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کے لیے۔ یہ دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گرد اسرائیل ہے۔ وہ تو اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ تو مسجد اقصی اور بیت المقدس اور اپنی زمین کو آزاد کرانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے، اور وہ اس کے لیے کتنی قربانیاں 75 سال میں دی۔ اور اب جو 1 مہینے سے ان پر وحشیانہ بمباری، میزائل مارے جا رہے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اب تک جو گنے گئے لوگ ہیں وہ تقریباً 12 سے 13 ہزار شہید ہو چکے ہیں۔ جو ملبوں کے نیچے ہیں ان کی کوئی شماری نہیں ہے۔ ہسپتالوں پر بمباری، سکولوں پر بمباری، عورتوں اور بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کفر اکٹھی ہے۔ ساری دنیا کی کفریہ طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، اور مسلمان سویا ہوا ہے۔ مسلمان عوام نکلی ہے، مسلمان ملکوں کے حکمران وہ ڈرے ہوئے، وہ اپنی کرسی بچانے میں، وہ اپنا اقتدار بچانے میں لگے ہوئے۔ لیکن انشاءاللہ یہ خون شہیداں رنگ لائے گا، یہ ضائع نہیں ہوگا۔ میرا اللہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب مسجد اقصی اور بیت المقدس کو آزاد کرا دے گا، اور ہم اس میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔
ظالم کبھی اس کو دوام نہیں ہوتا. یہ دعائیں، یہ آہیں، یہ قربانیاں، یہ شہادتیں انشاءاللہ قبول ہی قبول ہیں، اور مسجد اقصی اور بیت المقدس آزاد ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا. ہمارے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ جناب 2 ریاستیں بنا دی جائیں کہ اسرائیل اور فلسطین. یہ قائد اعظم کے فلسفے اور موقف کے خلاف ہے. وہاں 2 ریاستیں، 2 ملک نہیں، ایک ہی ملک بنے گا، اور وہ فلسطین ہوگا، مسلمانوں کا ہوگا. ان بیوقوفوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ قائد اعظم کا موقف کیا تھا. پاکستان نے آج تک اس کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ ہماری زمین پر قبضہ کیا گیا. اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، عالمی اداروں کی قراردادیں موجود ہیں کہ اسرائیل کو کوئی حق نہیں ہے غزہ پر بھی، القدس پر بھی، اس پورے علاقے پر بھی. یہ ان فلسطینیوں کا، مسلمانوں کا حق ہے، یہ ان کی زمین ہے. مسجد اقصی پکار رہی ہے. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ مسجد اقصی کو آزاد کر دیں اور فلسطینیوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما. اور جتنا ہو سکے مسلمان اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں تاکہ یہ ہمارے حکمران خواب غفلت سے بیدار ہوں، یہ اپنے اپنے ملکوں کے عوام کے آواز کو سنیں. اور آفرین ہے برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ کے ان ملکوں میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں، گورے نکلے ہیں، غیر مسلم نکلے ہیں اس ظلم کے خلاف. لیکن مسلمان ملکوں کے حکمران وہ اب تک سوئے ہوئے ہیں، صرف بیان اور کوئی امداد نہیں. امریکہ کا صدر اسرائیل گیا اپنی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے. کسی مسلمان ملک کے حکمران کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جاتا فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتا، وہ جاتا یکجہتی کا مظاہرہ کرتا. ہم ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرمائے. مسلمانوں کی طاقت کوئی کم نہیں ہے. اللہ نے مسلمان، اس وقت 1.5 ارب ہے دنیا میں، 60 ملک ہیں ان کے پاس، تیل اور پیٹرول ان کے پاس ہے. دنیا میں اتنا پیٹرول نہیں ہے جتنا عرب ملکوں کے پاس پیٹرول ہے. ربٹ جس پر دنیا کا پہیہ اور نظام چلتا ہے، سائیکل سے ہوائی جہاز تک، ہر ایک کے لیے پہیے اور ربٹ کی ضرورت ہے. یہ ملائیشیا میں پیدا ہوتی ہے سب سے زیادہ. دنیا کی بندرگاہیں، بحری جہازوں کے ذریعے جو تجارتی سامان مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق جاتا ہے، یہ دنیا کی 2 بندرگاہیں جس سے ہر جہاز گزرتا ہے، اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے. ایک ترکی میں، استنبول میں درہ دانیال، اور ایک مصر میں نہر سوئس. یہ اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی. مسلمانوں کے پاس وسائل بھی ہیں، مسلمانوں کے پاس ملک بھی ہیں، مسلمانوں کے پاس حکومتیں بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں، افراد بھی ہیں، مگر ایمان وہ نہیں ہے جو 313 کے پاس تھا، جو بدر و احد کے صحابہ میں تھا. اللہ پر یقین نہیں ہے، موت کا ڈر ہے، مال کی محبت ہے، کرسی اور اقتدار کی محبت ہے. اللہ یہ نکالے اور اللہ تعالی ہم سب کو متحد کرے، اور اللہ مسجد اقصی کو اور بیت المقدس کو آزاد کر دے. دعا کیا کرو، اپنی آوازیں بلند کیا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے وہاں امداد جو پہنچا سکتا ہو وہ پہنچائے، جس طرح پہنچا سکتا ہو وہاں ان کی امداد کرے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو پھر سے طاقت عطا کرے اور ان کو متحد کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اذان عصر ہوگی، نماز عصر پڑھیں گے. نماز کے بعد مفتی صاحب انشاءاللہ دعا بھی کروائیں گے، کچھ ارشادات بھی فرمائیں گے، اور آپ حضرات نماز کے بعد بھی موجود رہیں گے. پھر آپ کے لیے بھائی خرم صاحب نے کھانے کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، تو سب حضرات اس کھانے میں بھی شریک ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.